انسان اپنی زندگی میں اپنی موت کے بعد کوئی کام کرنے یا اپنا مال کسی کو دینے یا کسی کار خیر میں لگانے کا حکم دے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور اگر ایسی بیماری جس میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس میں کوئی مال کسی کو دیا ہے، ہدیہ کسی کو گفٹ دیا ہے، تو وہ بھی وصیت کے حکم میں ہی ہوگا۔ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ وصیت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جو شخص وصیت کر کے مرا وہ میری سنت کے مطابق مرا اور وہ درست طریقے پر مرا۔ اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ وصیت کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وصیت کرتے ہوئے انسان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے اتنا کا مال چھوڑ جائے کہ وہ دوسروں کی محتاج نہ ہو، اور وصیت ایسی نہ کرے جو گناہ ہو، یہ خاص خیال کرے اس بات کا۔ اور جو کام کرنا فرض ہے اس کی وصیت بھی فرض ہے، جو واجب ہے اس کی وصیت بھی واجب ہے، اور جو سنت ہے اس کی وصیت بھی سنت ہے، جو مستحب ہے اس کی وصیت بھی مستحب ہے، اور جو مباح ہے اس کی وصیت بھی مباح ہے۔ اسی طرح جو کام حرام ہے اس کے کرنے کی وصیت کرنا وہ بھی حرام ہے، اور جو مکروہ ہیں ان کے کام کرنے کی وصیت کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، مثلا زندگی کے اندر انسان پر حج فرض ہو گیا ہے اور اس کے پاس وسعت بھی ہے، مالی حیثیت بھی ہے، سب کچھ ہے، حج ادا کر سکتا ہے لیکن نہیں کیا۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنی وصیت میں لکھ لے کہ میرے ذمہ یہ حج فرض ہے، اور اسی طرح باقی کام ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے پاس ایک کاپی بنا لے، اس کاپی کو عنوان دے دے وصیت نامہ یا ضروری یادداشتیں، اس کے اندر انسان اس کو لکھ لے۔ دو قسم کی وصیتیں ہیں، ایک عمومی اور ایک خصوصی۔ عمومی وصیت یہ کہ انسان یہ اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنی اولاد کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ وصیت کرے کہ تم شرک نہ کرنا، توحید کو اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی، اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ یہ اس قسم کی وصیتیں اس کے اندر لکھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان خصوصی وصیت کرے۔ وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اپنے حقوق اللہ جو اللہ کے حق رہ گئے ہیں وہ ادا نہیں کر سکا، وہ اس کے اندر لکھے۔ مثلا نمازیں، انسان کو اپنی زندگی بھر کی نمازوں کا حساب کرنا چاہیے کہ فرض جب سے نمازیں ہوئی ہیں، بالغ ہوا ہے، اس وقت سے اگر کوئی نمازیں رہتی ہیں علماء سے مسائل پوچھ لے، روزے رہتے ہیں علماء سے مسائل پوچھ لے، زکوٰۃ رہتی ہے، حج فرض رہتا ہے، تو علماء سے مسائل پوچھ کر ان کو کاپی میں درج کر لے، پھر ان کو زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ جیسے جیسے وہ ادا ہوتی جائیں ان کو اس میں سے منہا کر دے، نکال دے، ختم کر دے، اور جو رہ جائیں ان کو وہیں رکھی رہنے دے۔ اور اسی طرح حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کا بہت خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا حق ہمارے ذمہ ہے، کسی کا قرض ادا کرنا ہے، کسی کی امانت اپنے پاس پڑی ہے، کوئی ایسی چیز جو دوسرے کی ہے، یا کسی سے دھوکے سے کوئی مال لے لیا ہے، کسی کے ساتھ خیانت کی ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، تو انسان کو کوشش کر کے یہ اللہ سے معافی بھی مانگے اور صاحب حق کا حق یہاں ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اس سے یا معاف کروا لے یا اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ پورا حق ادا کر دیا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر پورا حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر اپنی کاپی اس وصیت میں لکھ لے، جیسے جیسے اس کو ادا کرتا جائے اس میں سے اس کو منہا کرتا جائے، اس میں سے نکالتا جائے۔ اور انسان کو اپنی زندگی میں اپنے معاملات اتنے صاف ستھرے رکھنے چاہیے، اپنی ملکیت کی چیزیں اور اپنی
جتنی چیزوں پر اس کو ملکیت ہے یا کسی کی لین دین کی چیزیں اگر اپنے پاس پڑی ہیں وہ اتنی واضح اور نمایاں ہونی چاہیے کہ اگر اچانک کسی وقت انسان کا انتقال ہو جائے تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ سب اس کی اس وصیت میں سے دیکھ کر اس کے مطابق عمل کر لیں۔ اور پھر اگر کسی کا کوئی قرض ادا کرنا ہے یا امانت ہے یا کسی کا کوئی حق دینا ہے تو اس کا نام، پتہ، ایڈریس، فون نمبر، ہر چیز اتنی واضح اور نمایاں ہو کہ کسی کو اس کے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور جب انسان وصیت کرے تو وصیت اپنے مال میں سے صرف 1/3 کی وصیت کرے، اس سے زائد کی وصیت نہ کرے، اور وصیت اپنے ورثہ کے لیے نہ کرے۔ شریعت نے جو حصے اس کے طے کیے ہیں وہ انہی کے مطابق ان کو مال ملے گا، اپنے ورثہ کے لیے وصیت نہ کریں۔ اسی طرح کسی گناہ کے کام کی بھی وصیت نہ کریں۔ تو جو لوگ بعد والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وصیت پر پوری طرح عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جو وصیت کرنے والا وصیت کر کے گیا ہے اس کی وصیت کا خیال کرنا چاہیے، اس کے مطابق اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر تبدیلی کرنا، اس کے اندر کمی کرنا، اس کے اندر زیادتی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی وصیت پر پورے طور پر ٹھیک عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے پہلے اس میت کے مال میں سے اس کا قرض ادا کرنا چاہیے، اور تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے، کفن دفن کے اخراجات نکالے۔ اس کے بعد پھر جتنا مال ہے اس کا، اس میں سے 1/3 میں سے اس کی وصیت کو پورا کرے۔ 1/3 میں سے وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کا کوئی ایسا حق باقی رہتا ہے، حق اللہ رہتا ہے، حج ادا کرنا ہے وہ رہتا ہے، اور وہ 1/3 میں سے پورا نہیں ہو رہا، تو پھر ورثہ کے لیے 1/3 تک تو اس کا وصیت میں سے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے زائد ان کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے ادا کر دیں، رضامندی سے سارے ادا کر دیں، یا کوئی ایک ادا کر دے تو ان کا یہ میت پر احسان ہوگا۔ تو 1/3 تک وصیت پر عمل کریں، اور پھر اگر قرض ادا کرنے کے بعد کوئی مال بچے ہی نہ، پھر بھی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، اور اگر مال بچ رہا ہے تو پھر وصیت پر پھر بھی 1/3 پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر وصیت پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اور اس سے اجر بھی ملے گا۔